بسم الله الرحمن الرحيم إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره بسم قديم اللہ الرحمن الرحیم. ذہن میں رکھیں کہ جمہور علماء کے نزدیک، جمہور علماء اسلام کے نزدیک معرفت الہیہ واجب ہے. جمہور کے نزدیک اس میں اختلاف نہیں ہے. البتہ اختلاف اس میں ہے کہ معرفت کس طریقے سے واجب ہے. طریقے معرفت میں اختلاف ہے. صوفیاء اور اہل طریقت وہ کہتے ہیں اس کے لیے ریاضت اور تصفیہ قلب ضروری ہے. ٹھیک ہے، ریاضت ضروری ہے، تصفیہ قلب ضروری ہے. یہ صوفیاء کی رائے ہے. جو متکلمین ہیں، جمہور متکلمین، ان کی رائے یہ ہے کہ معرفت جو ہے وہ نظر و استدلال کے ذریعے ضروری ہے. ٹھیک ہے. جمہور متکلمین کی بات میں رجحان محسوس ہوتا ہے. کیسے؟ آپ دیکھ لیجئے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، باقی انبیاء کرام، خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب نے استدلال کا طریقہ بنایا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مطلب معاملہ اپنے ساتھ اور اپنے چچا آزر کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، نمرود کے ساتھ، یہ سارے کا سارا استدلال چل رہا ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، فرعون کے سامنے استدلال چل رہا ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے استدلالات، معجزات کی دلالت. المختصر اس بات میں جمہور کے ہاں، جمہور کا اتفاق ہے کہ معرفت الہیہ واجبہ ہے. طریق معرفت میں اختلاف ہے. صوفیاء کے نزدیک ریاضت اور تصفیہ قلب ضروری ہے. ریاضت اور تصفیہ قلب کے ذریعے معرفت ہوگی. اور جمہور متکلمین کے نزدیک نظر و استدلال کے ذریعے. پھر استدلال امکان عالم سے وجود باری تعالی پر، یا حدوث عالم سے وجود باری تعالی پر، یا دونوں سے. امکان سے جو استدلال ہے تو قرآن عظیم میں اللہ رب العالمین نے اپنے لیے غنی، تمہارے لیے فقراء، محتاجین، وانتم الفقراء، یہ جو کہا انتم الفقراء، احتیاج، یہی ہے امکان. غنا، اپنے لیے غنا کا اس بات فرمایا، یہی ہے وجوب. ٹھیک ہے. تو امکان سے وجوب پر استدلال. ٹھیک ہے. اور قرآن عظیم میں حدوث سے بھی استدلال ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ ڈوبا تو آپ نے فرمایا لا احب الآفلین. تو یہ تغیر علامت حدوث کی
تغیر تھا نا، جی تغیر علامت حدوث کی، تغیر سے حدوث پر استدلال کیا، اور جب عالم حادث ہے تو اس کا کوئی محدث ہے، اور محدث جو وہ ذات باری عزت اس میں ہے۔ جی جی بات آپ سمجھے جی۔ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جمہور کی یہاں معرفت الہیہ واجبہ، جی طریق معرفت میں اختلاف، جی صوفیاء کے نزدیک طریق معرفت ریاضت و تصفیہ قلب، جی جمہور متکلمین کے نزدیک نظر و استدلال، جی پھر استدلال امکان سے وجوب پہ جی یا حدوث سے یا دونوں سے۔ جی یہ طریق ہے انبیاء کرام کا، یہ طریق ہے قرآن کا، یہ طریق ہے کلام الہی کا، کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ جی جی بات آپ سمجھے؟ جی جی مزید آپ یہ بات سمجھے کہ معرفت الہیہ واجبہ ہے، لیکن پھر اختلاف ہے کہ اول الواجبات کیا ہے۔ بعض نے کہا اول الواجبات معرفت الہیہ ہے، جی بعض نے کہا اول الواجبات نظر و استدلال ہے۔ جی لیکن اگر آپ غور کریں تو اول الواجبات بطور خطاب وہ معرفت الہیہ ہے۔ جی جی جس چیز کا کے ساتھ تمہیں مخاطب کیا جاتا ہے وہ معرفت الہیہ ہے، اول الواجبات بطور خطاب۔ لیکن اس خطاب، اس معرفت کے لیے نظر و استدلال کا ارادہ، قصد، تو بطور عمل قصد نظر اور قصد استدلال اول الواجبات ہے۔ یعنی بعض نے کہا کہ نظر و استدلال اول الواجبات ہے، بعض نے کہا معرفت الہیہ اول الواجبات ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی حیثیت ہے۔ عضو خطاب جو اول الواجبات ہے وہ معرفت الہیہ ہے، لیکن عضو عمل قصد نظر و استدلال اول الواجبات ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ تو ذہن میں رکھے تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ سب سے پہلے وجود باری تعالیٰ پر استدلال ہے، اس بات باری تعالیٰ ہے، اس بات ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور میں اپنی گفتگو میں آپ کو بتا چکا کہ وہ اس بات جو ہے وہ عالم کے امکان سے بھی کیا جاتا ہے، عالم کے حدوث سے بھی کیا جاتا ہے۔ استدلالات پر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک استدلال نفسی ہے، ایک استدلال آفاقی ہے۔ تم خود کو دیکھ کر ذات باری تعالیٰ پر استدلال کرتے ہو، عالم کے تغیر و تبدل کو دیکھ کر یہ آپ کرتے ہو، استدلال کرتے ہو ذات باری عزت اسمہ پر۔ تو یہ نہیں، استدلال ایک نفسی ہوا، ایک استدلال آفاقی ہوا، اور امکان سے بھی ہو سکتا ہے، حدوث سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تک جو گفتگو ہے اول الواجبات کے بارے میں آ گئی، معرفت الہیہ کے وجوب کے بارے میں آ گئی، طریق معرفت کے بارے میں، اختلاف کے بارے میں آ گئی، اور جس ذریعے سے اس بات ہے اس ذات کا، اس کا بیان بھی آ گیا۔ یہ توحید سے مقدم ہے یہ باتیں۔ کیوں؟ پہلے اس ذات کو مانو گے تو ایک مانو گے نا، توجہ ہے؟ پہلے اس ذات کو مانو گے، وہ ہے اور وہ ایک ہے، وہ ہے اور وہ ایک ہے۔ مصنف نے فرمایا ان اللہ تعالی واحد۔ میں نے جو یہ گفتگو کی ہے اس سے پہلے کی ہے، توحید کی بات بعد میں کی ہے، ابھی توحید پہ ہم نے گفتگو نہیں کی، ہم نے اس بات کی بات کی، اس بات باری عزت کو، اس لیے کہ پہلے مانو کہ ہے تو پھر مانو گے کہ ایک ہے۔ ان اللہ واحد لا شریک لہ ولا شیء مثلہ ولا شیء یعجزہ ولا الہ غیرہ۔ یہ ساری باتیں ان کا مرحلہ بعد میں ہے، سب سے پہلے مرحلہ اس بات کا کہ وہ ہے، وہ ہے۔ کتنی بات آ گئی؟ اور وہ ہے پر استدلال کیا ہے وہ آپ کو بتا دیا، امکان سے بھی ہے، حدوث سے بھی ہے، دونوں استدلالات قرآن عظیم کے اندر موجود ہیں۔ یہ طریقے انبیاء ہے، یہ طریقے سید رسول جان کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ طریقے کلام الہی ہے۔
جی اتنی بات آپ کی ذہن میں ہے؟ اب آتے ہیں توحید کی جانب. توحید کی بات سب سے پہلے کیوں، اس پہ گفتگو ہماری ہو چکی. جی ٹھیک ہے. کہا ان اللہ تعالی واحد، اللہ ایک ہے. جی اللہ ایک ہے. ایک ہے. ذہن میں رکھیں، ایک ہے واحد، ایک ہے احد. جی ایک رائے یہ ہے کہ واحد اور احد مترادف ہیں. جی 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 وہ اللہ الواحد القہار. جی واحد بھی اس کے لیے اطلاق موجود ہے. قل هو اللہ احد، احد کا اطلاق بھی موجود ہے. جی ایک رائے یہ ہے کہ واحد اور احد یہ مترادف ہیں. ٹھیک ہے. جی دوسری رائے یہ ہے کہ احد کا تعلق ہے توحید ذات کے ساتھ، واحد کا تعلق ہے توحید صفات کے ساتھ. جی اس لیے کہا جاتا ہے اللہ احد فی ذاتہ واحد فی صفاتہ. جی اللہ احد فی ذاتہ واحد فی صفاتہ. توجہ ہے. جی تو بعض اہل علم نے کہا کہ واحد کا اطلاق جب ذات باری عز اسمہ کے لیے کیا جاتا ہے تو اس کے دو معنی ہیں. ایک واحد کے معنی ہے لا نظیر لہ ولیس کمثلہ شیء. جی لا نظیر لہ ولیس کمثلہ شیء، ایک معنی ہے. دوسرے معنی ہے الہ واحد رب واحد لیس فی الوہیتہ و ربوبیتہ شریک. جی ٹھیک ہے. تو واحد کا اطلاق جب ذات باری عز اسمہ کے لیے کیا جائے گا تو بعض اہل علم نے کہا دو معنی اس واحد کے. جی پہلی جو بات کی تھی وہ واحد اور احد کے بارے میں کی تھی. جی واحد اور احد مترادف ہیں. ایک رائے واحد صفات کے بارے میں ہے، توحید صفات کے بارے میں ہے، اور احد توحید ذات کے بارے میں ہے. سمجھے بات؟ جی. یہ الگ بات تھی. اب بات یہ ہے کہ واحد کا اطلاق جب ذات باری عز اسمہ پر کیا جائے گا تو دو معنی لا نظیر لہ ولیس کمثلہ شیء، اور دوسرا الہ واحد رب واحد لیس فی الوہیتہ ولا فی ربوبیتہ شریک. جی بات سمجھے نہیں؟ جی. یہ واحد کے معنی بیان کیے گئے. غور کریں، واحد کے اطلاق ایک پر بھی ہوتا ہے. کون سا ایک؟ جو مرتبہ اعداد میں سے پہلا ہے. جی یہ بھی ہے 1 2 3 4 5 6 مراتب اعداد میں سے جو پہلا ہے. اگر ایک کو عدد قرار دے دو، جی مراتب اعداد میں سے جو پہلا ہے اس کو بھی ایک کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی. اب ایک کے معنی ایک نہیں، ایک کے معنی پہلا ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو ایک کے معنی پھر ایک نہ رہے، ایک کے معنی پہلا کیوں ہے؟ جی 2 دوسرا 3 تیسرا 4 چوتھا 5 پانچواں. ٹھیک ہے. مراتب اعداد میں جو پہلا ہے اس کو بھی ایک کہا جاتا ہے. جی جی لیکن رب جل وعلا کا ایک ہونا اس معنی میں نہیں ہے. جی یعنی ایک بمانا پہلا نہیں ہے. جی سمجھے؟ جی ایک بمانا پہلا نہیں ہے. اس لیے الفقہ الاکبر کے اندر امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ واحد لا من طریق العدد، واحد لا من طریق العدد، یہ بطور عدد جو ہے وہ ایک نہیں ہے. یعنی جو ایک کہا جا رہا ہے، اب آپ اس سے سمجھ جائیں کہ واحد ہے. دو معنی آپ کو بتائیں، جی ان دو معنی کے لحاظ سے واحد ہے. جی اس معنی کے لحاظ سے واحد نہیں کہا جائے گا. جی یعنی واحد تو ہے لیکن اس معنی کے لحاظ سے نہیں. جی یہ نہیں کہیں گے واحد نہیں ہے، واحد ہے لیکن من طریق العدد نہیں ہے. جی یعنی مراتب اعداد میں پہلا ہو، جی جس کا دوسرا بھی ہوتا ہے، اس کا تیسرا بھی ہوتا ہے. اس کا جب پہلا ہے تو دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں یہ سارے ہوتے ہیں. جی تو ذات باری عز اسمہ کا پہلا ہونا اس معنی میں نہیں نہیں ہے. جی. بات ہے سر. جی.
تو اب آپ غور کریں کہ اس کو ایک کہنا، واحد کہنا، یہی توحید ہے. جی توحید کے معنی، اس کی تفصیلات وہ بڑی طویل و عریض ہیں. ہم اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں، انتہائی اختصار. جی توحید کے معنی آ چکے ہیں. جی لا نظیر لہ ولیس کمثلہ شیء. جی ٹھیک ہے. جی اسی طرح الہ واحد رب واحد لیس فی الوہیتہ ولا ربوبیتہ شریک. جی ٹھیک ہے. جی جی توحید کے ایک اور معنی بیان کیے جاتے ہیں، نفی الشریک والقسیم والشبیہ. جی ٹھیک ہے. یہ معنی آپ ذہن میں رکھ لیں، جی کیونکہ بہت سے جو معنی ہوتے ہیں وہ انسان یاد بھی نہیں رہتے اور ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں. جی بندہ حیدرآباد جائے واپسی میں یاد ہی نہیں رہتے. ایسے ہوتا ہے نا. جی تو ایسے ہوتا نہیں ہوتا. اب بولا ہے، توجہ رکھیے. آپ یہ ذہن میں رکھ لیں توحید کیا ہے؟ نفی الشریک والقسیم والشبیہ. نفی الشریک والقسیم والشبیہ. نفی الشریک والقسیم والشبیہ. نفی الشریک والقسیم والشبیہ. ٹھیک ہے. یہ توحید ہے. نفی الشریک، اس کی پھر آگے وضاحت سمجھ لیں. جی واحد فی صفاتہ. جی واحد فی صفاتہ لیس لہ شریک فی ایجاد مخلوقاتہ. جی نفی الشریک کا مطلب کیا ہوا؟ واحد فی صفاتہ لیس لہ شریک فی ایجاد مخلوقاتہ. جی نفی الشریک والقسیم. جی والقسیم واحد فی ذاتہ. جی واحد فی فی ذاتہ لا قسیم لہ ولا ترکیب فیہ. جی نفی القسیم کے معنی کیا ہوئے؟ جی جی واحد فی ذاتہ، ذات میں واحد ہے، جی نہ اس کا کوئی قسیم ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی ترکیب ہے. جی. معاذ اللہ وہ چند ذات سے مل کر بنا ہوا ہو، یہ بات نہیں ہے. جی جی نفی الشریک، نفی الشریک واحد فی صفاتہ لیس لہ شریک فی ایجاد مخلوقاتہ. جی نفی القسیم واحد فی ذاتہ لا قسیم لہ ولا ترکیب فیہ. جی نفی الشبیہ، نفی الشبیہ واحد فی افعالہ. جی واحد فی افعالہ. افعالہ. واحد فی افعالہ تو ہو گیا نا. واحد فی صفاتہ. جی ٹھیک ہے. جی واحد فی افعالہ لیس لہ شریک فی ایجاد مخلوقاتہ. یہ تو ہو گیا نفی شریک. جی نفی الشبیہ واحد فی صفاتہ لا یشبہ الخلق. لا یشبہ الخلق، وہ اپنی صفات میں واحد ہے، وہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. جی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ آپ توحید کے معنی سمجھ لیں، یہ معنی یاد رکھ لیں. جی ٹھیک ہے. نفی الشریک والقسیم والشبیہ. نفی الشریک، غور کریں، نفی الشریک یہ توحید افعال کی طرف اشارہ ہے. جی نفی القسیم یہ توحید ذات کی طرف اشارہ ہے. نفی الشبیہ یہ توحید صفات کی طرف اشارہ ہے. جی جی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو ان اللہ تعالی واحد، وہ ایک ہے، وہ یکتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی. وہ ایک ہے کس لحاظ سے؟ لا نظیر لہ ولیس کمثلہ شیء. وہ ایک ہے الوہیت میں، وہ ایک ہے ربوبیت میں، وہ ایک ہے افعال میں، وہ ایک ہے صفات میں، وہ ایک ہے ذات میں. جی سمجھے بات کو؟ جی. لیکن من طریق العدد ایک نہیں ہے. جی معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ من طریق العدد کوئی دو ہے، یہ بات نہیں ہے. ایک ہے لیکن یہ وحدت جو ہے من طریق العدد نہیں ہے. جی وحدت ذات ہے، وحدت صفات ہے، وحدت افعال ہے. وحدت کا اطلاق جو ہے وہ وحدت ذات پر ہوتا ہے، وحدت صفات پر ہوتا ہے، وحدت افعال پر ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھیں؟ ٹھیک ہے. وحدت پہ اور بے شمار، جب سارا عالم اس وحدت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تیرے نبی بھیجے تو وحدت کی بات تو ختم نہیں ہو سکتی. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے. نہ میں کوئی ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں.
یہ یقین جانیں، اس میں کئی نشستیں گزر جائیں، وحدت کی بات ختم نہیں ہوتی. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی وحدت پر دلالت کرتا ہے. دلالت کا اسلوب اور ہے، انداز اور ہے. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے یہ وحدت کے بارے میں، توحید کے بارے میں مختصر سے جملے ہم بات آگے چلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ بے شک یہ مقول ہے نا، نقول فی توحید اللہ، نقول کا مقول ہے. بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہے. ٹھیک ہے. لا شریک اللہ، دوسرا عقیدہ، لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ استحقاق کی عبادت میں، نہ صفات میں. اس پہ توجہ رکھے، میں نے 3 جملے بولے. نہ ذات میں، نہ استحقاق کی عبادت میں، نہ صفات میں. ذات میں کوئی شریک نہیں. جی یا چلیں عبادت پہ برہان پیش کر دیتے ہیں، پھر آگے لا شریک اللہ پہ بات کرتے ہیں. پہلے ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ وہ ہے، اس کی دلیل عالم کا امکان، اس کی دلیل عالم کا حدوث. وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ ایک. اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی مشہور دلیل ہے جسے کہتے برہان تمانو. برہان تمانو، برہان تمانو. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس آیہ مقدسہ میں برہان تمانو کی جانب اشارہ پایا جا رہا ہے. وجہ ہے آپ کی. اس کی دلیل کا خلاصہ سمجھے دھیان سے. اگر ایک سے زائد الہ ہوں، واجب الوجود ہوں، تو دیکھا جائے گا کہ ان میں سے ایک زید کے وجود کا ارادہ کرتا ہے، دوسرا زید کے عدم کا ارادہ کرتا ہے. تو آیا دونوں کا ارادہ پورا ہوگا، مراد حاصل ہوگا، مراد حاصل ہوگی، یا دونوں کا ارادہ حاصل نہیں ہوگا؟ ایک کا حاصل ہوگا، ایک کا حاصل نہیں ہوگا. اگر دونوں کا ارادہ حاصل ہو، ارادہ پورا ہو اور مراد حاصل ہو، اجتماع ضدین. ٹھیک ہے. اور اگر کسی کا بھی کسی کی مراد حاصل نہ ہو، ذہن میں رکھنا دونوں عاجز، ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے. سمجھے؟ ایک کا ارادہ حاصل ہو، دوسرے کا حاصل نہ ہو. جس کا حاصل نہیں ہوا، جس کا ارادہ پورا نہیں ہوا، جس کی مراد حاصل نہیں ہوئی، وہ عاجز، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ الہ نہیں ہو سکتا. سمجھے بات کو؟ سو ماننا پڑے گا کہ ایک سے زائد الہ ہو ہی نہیں سکتے. رب نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ برباد ہو جاتے زمین و آسمان. ایک کہتا بھی آج میرا دل کر رہا ہے میں ادھر سے سورج نکالوں، دوسرا کہتا میں ادھر سے نکالوں. اب دیکھا ہی جائے گا کہ دونوں کی مراد حاصل یا غیر حاصل. دونوں کی مراد حاصل تو اجتماع ضدین جو باطل و محال. کسی کی بھی مراد حاصل نہ ہو، دونوں عاجز، ان میں سے کوئی بھی الہ ہونے کے لائق نہیں. ایک کی حاصل دوسرے کی حاصل نہیں. ایک کی حاصل دوسرے کی حاصل نہیں، تو جس کی حاصل نہیں وہ الہ ہونے کے لائق نہیں، وہ عاجز ہے. سو ماننا پڑے گا کہ ایک سے زائد الہ ہو ہی نہیں سکتے. ایک سے زائد الہ ہے ہی نہیں. یہ برہان تمانو ہے. بات سمجھے؟ یہ اختصار کے ساتھ چونکہ متن ہے، مختصر ہے، وضاحت ضروری ہے، لیکن اختصار کا لحاظ بھی ضروری ہے. ورنہ پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ اس توحید پہ جب سارے نبی یہی بات لے کر آئے ہیں، تو پھر یہ بات اس میں اختصار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی ایک نشست کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ بات آپ سمجھیں؟ جی مانا کریں. بے شک اللہ تعالی ایک ہے. لا شریک اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ استحقاق کی عبادت میں، نہ صفات. ذات میں شریک نہیں. ذہن میں رکھیں
یہ ان لوگوں کے رد کی طرف اشارہ ہے جو دو الہ مانتے ہیں، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر۔ خالق خیر کو یزداں کہتے ہیں، خالق شر کو اہرمن کا نام دیتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ دو الہ ہیں، دو ذاتیں ہیں، ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے۔ خیر کا خالق یزداں، شر کا خالق اہرمن۔ جی تو ان کا رد کرتے ہوئے کہا لا شریک اللہ فی ذات ہی، ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو الہ ہو یا خالق ہو۔ سمجھے بات کو؟ وہ ایک ہے استحقاق عبادت میں۔ یہ رد ہے مشرکین مکہ کے نظریات کا۔ ذہن میں رکھا، مشرکین مکہ خالق دو نہیں مانتے تھے، خالق دو نہیں مانتے تھے، خالق ایک ہی مانتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کس نے بنایا آسمان اور زمین، عرش؟ جی سب کے جواب میں ان کا اللہ نے بنائے۔ خالق وہ ایک مانتے تھے، اس لیے ذہن میں رکھیں پہلا مذہب اور ہے جو خالق دو مانتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا مذہب اور ہے، وہ شریک کرتے تھے ذات میں نہیں، استحقاق کی عبادت میں۔ توجہ ہے؟ استحقاق کی عبادت میں شریک کرتے تھے۔ وہ اپنے بتوں کو معبود قرار دیتے تھے، آلہہ۔ وہ اپنے بتوں کو معبود قرار دیتے تھے، استحقاق مستحق کی عبادت سمجھتے تھے۔ یہ ان کا شرک تھا۔ لا شریک اللہ میں اس کی بھی نفی ہے، توجہ ہے؟ اور لا شریک لہ فی الصفات، صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ بات پہ دھیان دینا، صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ مخلوق کی صفات اس جیسی نہیں، اس کی صفات مخلوق جیسی نہیں۔ مخلوق کی صفات اس جیسی نہیں، اس کی صفات مخلوق جیسی نہیں۔ جیسے ابن تیمیہ علیہ ما علیہ اور اس کے جاہل مخلدین، ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا معاذ اللہ کہنا ہے کہ رحمان عرش پہ بیٹھا، جلوس فرمایا، بیٹھا، توکل فرمایا۔ جی غور کریں، یہ شرک فی الصفات ہے، یہ شرک فی الصفات ہے۔ جو مجسمہ ہیں، جو تجسیم کے قائل ہیں، وہ شرک فی الصفات کرتے ہیں۔ اس کا بیٹھنا مخلوق، وہ بیٹھنے سے منزہ ہے، وہ بیٹھنے سے پاک ہے، وہ تمکن سے پاک ہے، وہ زمان سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے۔ جو اس کے لیے مخلوق جیسی صفات مانتے ہیں وہ شرک فی الصفات کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے حضرات کو جو ہے وہ ابن تیمیہ اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ اختلافات کی نوعیت کی خبر نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 11ویں 12ویں کا مسئلہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات ہے ذہن میں؟ تو یہ تجسیم اور تشبیہ والے مجسمہ و مشبہہ، مزید بات اس پہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ فی الحال آپ ذہن میں رکھیں لا شریک اللہ، لا فی الذات ولا فی استحقاق العبادت ولا فی الصفات ولا فی الافعال، افعال میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ بات آئی ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا۔ مزید بات انشاءاللہ آگے، کیونکہ توحید ہی کا بیان ہے، آگے بات چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ آگے ولا یشبہ الانام، حی لا یموت، قیوم لا ینام، انشاءاللہ بات چلے گی اس کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مانا کریں بے شک اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر کہا ولا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ، کوئی شے اس کے جیسی نہیں، کوئی شے اس کی مثل نہیں۔ وہ جو ہے
یہ مماثلت کی نفی ہے، کوئی شے اس کی مثل نہیں. غور کرنا، یہ مماثلت کی نفی ہے، یہ مشابہت کی نفی ہے، یہ مشبہہ کا رد ہے. جی. اور ایک بات ذہن میں رکھ لو، قرآن عظیم کی کچھ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، ٹھیک ہے، جو جن پر اعتقاد ہوتا ہے وہ محکمات ہیں. متشابہات کو محکمات کی جانب لوٹایا جاتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو لیس کمثلہ شیء یہ آئے محکمہ ہے. ولا شیء مثلہ لیس کمثلہ شیء، جی یہ آئے محکمہ ہے. باقی جو بعض آیات ہیں جن سے ارباب تجسیم و تشبیہ وہ پکڑتے ہیں جن کو اور تمسک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کی جہالت ہے اور نادانی ہے. جو متشابہات ہیں ان کا مرجع آیات محکمات ہوتی ہے. آیہ محکمہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اب یہ آیہ محکمہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی شے نہیں ہے. یہ نفی مماثلت ہے، یہ نفی مماثلت ہے. میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا کسی جگہ پر کہ یہ صفات سلبیہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، عدم مواصلت یہ صفات سلبیہ سے. تو یہ ابتدا میں صفت سلبیہ کا ذکر کیا. توحید بھی صفت سلبیہ ہے، ذہن میں رکھیں. وحدانیت یہ بھی صفات سلبیہ سے ہے، اور نفی مماثلت یہ بھی صفات سلبیہ سے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک بات سمجھو پھر بات مکمل کرتے ہیں. کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ آپ، بعض فلاسفہ ذات باری تعالیٰ کو حی، قیوم، بصیر، سمیع یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں جی؟ کہا اس میں مماثلت لازم آتی ہے اور لیس کمثلہ شیء. جی لیس کمثلہ شیء. ذہن میں رکھیں یہ بھی ان کی ایسی یہ مطلب بیوقوف والی بات ہے. یہ مماثلت نہیں ہے، یہ اتفاق فی اللفظ ہے. یہ کیا ہے؟ اتفاق فی اللفظ ہے. یہ اور بات ہے. جو منفی ہے وہ اتفاق فی المعنی منفی ہے. وہ بھی موجود ہے، تو بھی موجود ہے، لیکن تیرا وجود اور ہے، اس کا وجود اور ہے. ہے وہ بھی ہے تو بھی ہے. اس کے حیات اور ہے، تیری حیات اور ہے. سمیع وہ بھی ہے، سمیع تو بھی ہے. اتفاق فی اللفظ تو ہے لیکن اتفاق فی المعنی نہیں ہے. بصیر وہ بھی ہے، بصیر تجھے بھی بنایا جی، لیکن یہ اتفاق فی اللفظ ہے، اتفاق فی المعنی نہیں ہے. تو یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں مطلب واضح ہو گیا کہ فلاسفہ کا یہ کہنا یہ بالکل بے اصل ہے. جب خود قرآن نے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ادھر اپنے آپ کو سمیع بصیر فرمایا، اپنے آپ کو حی فرمایا، تو فلاسفہ کے پاس کوئی حجت نہیں ہے اس پہ. بات ہے ذہن میں. تو ایک چیز یہ واضح ہو گئی. دوسرے یہ واضح ہو گئی کہ لا شیء مثلہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ معنوی اتفاق کی نفی ہے. لفظی اتفاق اور معاملہ ہے، لفظی اتفاق کی نفی ضروری نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے، یہ بات ضرور ہے، ذہن میں رکھے. ہر اسم کا اطلاق بھی ذات باری تعالیٰ پر نہیں کیا جا سکتا. ہر اسم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا. جی ہر اسم کا ذات باری تعالیٰ پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو شرع شریف میں وارد ہوئے ہیں، جن کی اجازت وارد ہوئی ہے، وہ اسماء کا اطلاق کیا جا سکتا ہے. اور اتفاق فی اللفظ جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اتفاق فی المعنی یہ منفی ہے. لیس کمثلہ شیء. اتنی بات آپ سمجھیں. بے شک اللہ واحد، نہ اس کا کوئی شریک، نہ کوئی چیز اس کی مثل. ٹھیک ہو گیا.